بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، یعنی ابلیس شیطان نے آدم و حوا علیہم السلام کو جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم تھا اس سے پھسلا دیا۔ وہ اس درخت کے پھل کو کھا بیٹھے، اس نے ان کو ورغلایا، ان کو دھوکہ دیا، ان کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس درخت کے قریب آ گئے، اور جب وہ قریب آ گئے تو ان کے اوپر وہی کیفیت طاری ہو گئی کہ جو اس گناہ کے نتیجے میں اس کے قریب آنے سے انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس میں پھنس جاتا ہے۔ جب ایسا ہوا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھر وہ نکلوا کر ہی رہا ان دونوں کو اس میں سے کہ جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ نکل جاؤ، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ آدم و حوا اور یہ ابلیس شیطان، یہ دونوں اب اس باغ کو چھوڑیں گے اور وہ دنیا میں جائیں گے، اور دنیا میں ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق دشمنی کا ہوگا۔ شیطان آدم و حوا اور ان کی اولاد کو ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور یہ اس کے ورغلانے کے اس عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور گزر بسر کرنے کے لیے چیزیں ہوں گی ایک مدت مقررہ تک کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو لے لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اس نے اس کی توبہ قبول کی۔ یعنی پوری بات یہ ہے کہ آدم نے اپنے رب سے اس موقع پر چند کلمات حاصل کیے، یعنی جب ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور گناہ کی کیفیت زائل ہو گئی تو ان کے اندر شرمندگی کی جذبات پیدا ہوئے، ایسی کیفیت ان پر طاری ہو گئی کہ جس میں وہ نادم تھے اور اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان جذبات اور کیفیات کو اختیار کرنے کا موقع دیا کہ جو ہر اچھے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں جب وہ نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس کو احساس شرمندگی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ الفاظ بھی دے دیے کہ جو توبہ کرنے کی غرض سے موزوں ترین الفاظ تھے، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان الفاظ کے ساتھ آدم و حوا علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتاب علیہ، تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں جس آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے اس میں دو بڑی مشکلات ہیں، دو بڑے چیلنجز ہیں کہ جن سے وہ دوچار ہے۔ ایک انانیت کا چیلنج کہ جس کا ایک مظاہرہ ابلیس کے ذریعے سے ہوا، اور ایک جنس کی طرف میلان کا چیلنج کہ جو آدم و حوا علیہ السلام کو پیش آیا اس درخت کی آزمائش کے ذریعے سے۔